ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری کا دن، جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے کو مغربی اور سیکولر ملکوں میں باقاعدہ ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ یہ مغربی ممالک میں نیو ایئر اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار ہے۔ میڈیا کی بے پناہ ایڈورٹائزمنٹ اور ویلنٹائن ڈے پر پروگرامز کی بدولت پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں میں اس مغربی تہوار کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر کالج، یونیورسٹی، بازاروں اور دوسرے پبلک مقامات پر سرے عام لڑکے لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرتے اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آئیں گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ٹی وی چینلز لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دینے کی بجائے اس تہوار کو باقاعدہ پروموٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ چند نام نہاد لبرلز بھی اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اسے کیوں منایا جاتا ہے اور اس کو پھیلانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ ان سب باتوں کے جواب جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، کیونکہ دنیا ایسے مشرک اور کافر لوگوں سے بھر چکی تھی جو سورج، چاند اور آگ جیسی قدرتی چیزوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 3 صدی عیسوی میں روم اس وقت کی ایک سپر پاور تھی، جس پر کلوڈیس II نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بت پرست قوم تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو یہاں لوپریکالیا کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا اور لیوپس نامی بت کی پرستش کی جاتی تھی، تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک کر دے، انہیں صحت اور فصلوں کی زرخیزی بھی عطا کرے۔ اس موقع پر باقاعدہ ایک قراندازی کی جاتی تھی۔ ایک بڑے باکس میں تمام نامحرم کنواری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے۔ ایک نامحرم کنوارا لڑکا ایک نام منتخب کرتا تھا اور جس لڑکی کا نام نکل آتا اسے اس لڑکے کے ساتھ اگلے سال کی اسی تاریخ تک یعنی 15 فروری تک جنسی تعلقات قائم رکھنا ہوتے تھے، اور وہ بھی بنا شادی کیے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبریا رکھا گیا، جس سے فیبریری مہینے کا نام نکلا ہے۔ دوستو، اسی روم میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، جس نے اس بے حیائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سرے عام اس بے حیائی سے بچانے کے لیے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دیں۔ کلوڈیس بادشاہ مزید فتوحات کر کے روم کو مزید طاقتور اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا، مگر جب اس نے جنگ کے لیے فوجیوں کی بھرتی شروع کی تو بہت کم لوگ فوج میں شامل ہوئے، اور نہ ہی زیادہ لوگوں نے فوج میں شامل ہونے کی کوئی خواہش ظاہر کی۔ کلوڈیس کو اس بات کی بہت تشویش ہوئی اور اس نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا، تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا سارا دھیان جنگوں سے ہٹ کر اپنی بیوی بچوں پر مرکوز ہو گیا ہے۔ اس وقت کلوڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سے حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا، ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی، اور اسے ایک قانون بنا دیا۔ مگر سینٹ ویلنٹائن حکومت کے اس فرمان کی مخالفت کر کے چوری چھپ کے نوجوانوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ جب کلوڈیس کو اس کی خبر ہوئی تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم دیا، لہذا ویلنٹائن کو قید کر دیا گیا۔ اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روز ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی تھی۔ جب اس معاشقے کی خبر کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب یعنی بت پرستی کو اپنا لو، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مگر ویلنٹائن کے انکار پر اسے 14 فروری کو سرے عام پھانسی دے دی گئی۔ اپنی پھانسی سے قبل اس نے ایک خط جولیا کے نام لکھا، جس کے الفاظ یہ تھے: فرام یور ویلنٹائن۔ اسی مناسبت سے لفظ ویلنٹائنس ڈے یعنی سینٹ ویلنٹائنس کا دن منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی رہی، جس کے بعد چند سازشی دماغوں نے لوپریکالیا یا فیبریا نامی تہوار کا کنسپٹ لے کر اس پر ایک عیسائی پادری یعنی سینٹ ویلنٹائن کا نام کا لیبل لگایا اور اسے پوری دنیا میں ویلنٹائنس ڈے کے نام سے پھیلا دیا، تاکہ اسے ایک مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے۔ یورپ کے بعد ایشیائی ممالک خصوصاً مسلمان ممالک میں اسے میڈیا کے ذریعے خوب پھیلایا گیا، جس کے پس پردہ 2 چھپے ہوئے عزائم تھے:
ایک تو مسلمان نوجوان نسل میں بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا، اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوعات مثلاً چاکلیٹس، گفٹس اور جیولری کی بدولت اپنے بزنس کو بڑھانا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ یقیناً اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان بزنس یا کمپنیوں کے مالک کون لوگ ہیں۔ اس مغربی تہوار کی بدولت ہر سال زنا کے واقعات میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ فحاشی اور عریانی نے جنم لیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو کر بھی اس دن اپنی بیوی سے پیار کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک دن ہی مخصوص کیوں؟ کیا اس پیار کا اظہار باقی دنوں میں کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگر اس دل کو محبت سے بھرنا ہے تو اللہ کی محبت سے بھرو، قرآن پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھرو، جن کی محبت کے لیے سینے میں دل رکھا گیا۔ ماں باپ کی محبت سے بھرو، جن کی محبت اور خدمت دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ ایسے بے حیائی اور فحاشی پر مبنی تہواروں پر چل کر گمراہی اور ذلت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جن لوگوں یا قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ دوستو، ہماری نوجوان نسل اس تہوار کی اصل حقیقت اور اس کے مقاصد جانے بغیر سرے عام اسے مناتے اور اس کا دفاع کرتے نظر آتی ہے۔ اس روز خاص طور پر سرخ لباس پہنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ویلنٹائن کارڈز اور خاص طور پر سرخ گلاب بھیجے جاتے ہیں، ڈانس کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کر کے ویلنٹائنز ڈے کی مبارک دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ تہوار فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، لہٰذا اسے منانا حرام ہے، کیونکہ ان میں فائدہ انہی لوگوں کا ہے جن کے اس سے مفادات جڑے ہیں۔ بہت سے لوگ انجانے میں اس تہوار کو مناتے ہیں کیونکہ وہ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ جو لوگ اس دن کو مناتے اور اس کا دفاع کرتے ہیں ان سے میرا صرف ایک سادہ سا سوال ہے، کیا آپ اپنی بہن اور بیٹی کو بھی اس چیز کی اجازت دیں گے جس مقصد کے لیے آپ اس دن کو مناتے ہیں؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی ٹینشنز میں ہم رہ رہے ہیں تو ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے چلے آپ دوسری جگہ کہیں کمپرومائز کر لیں، لیکن فلاورز ضرور دینے چاہیے۔ پیار ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی لور سے کریں، اپنے ماں باپ سے پیار کرو، اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں سے۔ میں چاہتا ہوں اس کے جو ہے نا یہ دن ہوتا رہے اور اس کو حکومتی لیول پہ جو ہے نا منایا جائے۔ جو لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ خوشیوں کو محدود کر دو، ان کو کہنا چاہیے کہ سٹے اوے۔ اور آج مغرب سے ملا ہوا، کبھی رومن امپائر کے زمانے کے مشرکوں سے ملا ہوا اور کبھی رومن امپائر کے کرسچن یعنی عیسائی ہو جانے کے بعد عیسائیوں سے ملے ہوئے سینٹ ویلنٹائن کے تہوار کو یہ قوم منا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، زیادتی کی باتوں سے روکتا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم رحمان کے ساتھ ہیں یا ہم شیطان کے ساتھ ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں یہ بات سننے والے تو ہمارے وہ بھائی جو دین کا درد رکھتے ہیں، لیکن اس قوم میں وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے جو شاید اس بات کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے، شاید جو ہمیں فینیٹکس کہیں گے، شاید جو ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے، شاید جو ہمیں بیکورڈ کہیں گے، شاید وہ کہیں گے ان کا دماغ خراب ہو گیا، شاید وہ کہیں گے یہ محبتوں کے دشمن ہے، شاید یہ کہیں گے کہ یہ پیار اور محبت کے دشمن ہیں۔ کہنے دیجئے، لوگوں نے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا، رسولوں کا ساتھ دینے والوں کا بھی مذاق اڑایا۔ اگر آج ہم رسولوں کے مشن کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے اور آج اس راہ میں کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو یہ مذاق اڑانا ہمیں پسند، ہمیں قبول ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انہیں بھی اس تہوار کی حقیقت بتا کر گناہ سے بچائیں۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔